تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ صاد کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال القافلون ھذا ساحر کذاب، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بل ہم فی شک من ذکرنا بل لما یذوقوا عذاب، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ جند ما ھنالک مہزوم من الاحزاب، یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔ إِنَّ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں۔ وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرمانبردار تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے
تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ سجدہ تلاوت کر لیں جو حضرات سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ یا داود انا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدگاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر ماں کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ اردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو،
بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور دیوؤں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہا شیطان نے مجھ کو تکلیف اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متقین فیہا یدعون فیہا بکل بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، یہ نعمتیں فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموا لنا فبئس القرار، کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے کہ اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں
دگنا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ ما کان لی من علم الا بالملأ الاعلی الا علی اذ یختصمون، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جب اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ اکبر۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ قَالَ رَبِّ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سو ان کے جو تیرے سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ صاد مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے سورۃ زمر کا آغاز کریں گے۔